रेप 90% ऑफ द टाइम्स उनके साथ होता है जिनको इंसान पहले से जानता है. अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपका जो ड्रेस है वो प्रोवोक करता है या नहीं करता किसी. बिल्कुल. लेकिन ये आप रिसर्च वहाँ कैसे लगाएंगे जहाँ ज़ैनब जैसी नन्ही मुन्नी गुड़ियाँ जो हैं उनका जो है वो रेप किया जा रहा है, वहाँ पर तो बदले की नीयत नहीं. क्लैरिटी मैं तो समझता हूँ, मुझे कम से कम ये क्लैरिटी नहीं है यार कि ये जो सामने लोग हैं ये कौन लोग हैं भाई. बिल्कुल सही. जिनके नाम मुसलमानों वाले हैं, ठीक है. अगर या तो ये मुसलमान होते तो सीधी सी बात है हम कुरान से एक्सप्लेन कर देते भाई अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में पर्दे का, इससे बड़ी क्या बात है. आप मार्केटिंग वालों को बुलाएं ना, उनसे पूछें तो सही आप औरत क्यों यूज करते हैं. जो फिल्मों में हम को लगता है कि यार ये बड़ा मजेदार है, ये फन है, ये तो सिर्फ फन है, वो फन बिल्कुल नहीं है. मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि आज का शो जो है ना वो 18 प्लस कंटेंट होगा. बहुत सारी बातें हम बड़े ओपनली करेंगे, तो प्लीज अगर कोई बच्चे छोटे हैं आपके पास और आपको लगता है कि ये कंटेंट उनके लिए बहुत सेंसिटिव है तो प्लीज उनको अभी निकाल दें कमरे से और उनको भेज दें, क्योंकि ये हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और मैं इसमें बिल्कुल फ्रैंकली बात करना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू मिंस माय वर्ड्स एंड आई डोंट वांट कि हम किसी ना किसी वो टेक्निकल जार्गन में हम लोग मुलव्वस हो जाए और असल मसला भूल जाए. क्लोथिंग किसी को प्रोवोक करती है या नहीं करती है, हाँ, वो हम बाद में करेंगे. अभी मैं एक और चीज एस्टैब्लिश कर लूं, वो ये है कि हमें रेप में और सेक्सुअल असॉल्ट में, या बल्कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं, रेप में और सेक्सुअल हरासमेंट में फर्क करना होगा. ठीक है, दोनों मुख्तलिफ हैं. अब आप कहेंगे ये कैसे, क्योंकि असल में क्या होता है कि जब ये स्टैट्स बयान करते हैं ना तो वो रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट को सबको एक डब्बे में डाल देते हैं और ये होना नहीं चाहिए. क्यों, उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे जो है ना बुनियादी वजह ये है कि इसकी ऊपर स्टैटिस्टिकल डेटा मौजूद है कि ज्यादातर लोग जो रेप होते हैं 90% ऑफ द टाइम, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट माय ऑडियंस टू स्पेशली पे अटेंशन. ठीक है, गौर से बात सुनिए. रेप का जो विक्टिम होता है ना, रेप 90% ऑफ द टाइम्स उसके साथ होता है जिसको इंसान पहले से जानता है. इसको जरा हजम होने दें. ठीक है, रेप 90% ऑफ द टाइम्स उनके साथ होता है जिनको इंसान पहले से जानता है. बिल्कुल. और उनके ऊपर वो अपनी ताकत का इजहार कर सकता है. ठीक हो गया. तीसरी चीज ये कि जब इंसान रेप कर रहा होता है तो वो ऑफन टाइम्स प्री मेडिटेटेड होता है. सिर्फ 10% ऑफ द टाइम्स वो प्री मेडिटेटेड नहीं होता बल्कि अपॉर्चुनिस्टिक होता है. ठीक है, कि एक बंदा जा रहा है, उसको लड़की ने जरा, उसने कहा इसको रेप कर दो. ठीक है, ये 10% ऑफ द टाइम्स है. 90% ऑफ द टाइम्स मैंने क्या कहा कि वो एक तो होता है किसी को जानने वाले के साथ होता है, उसके साथ होता है जिस पे आप पावर एग्जर्ट कर सकते हैं. ठीक है, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई बच्ची हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई मुर्दा हो, सही बात. जिस पे आपका बस चल रहा है ना आप लगाएंगे. ठीक है, तो रेप उसका होगा. और उसके अलावा ये कि वो एक तो प्लान्ड होता है, और रेप की जिसने नियत कर लिया ना उसके विक्टिम के कपड़े क्या हैं, दिस प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल. बिल्कुल. अब एक बच्चा रेप हो रहा है, अब बच्चे को आप कहेंगे कि तुमने कपड़े सही नहीं पहने हुए थे. मुर्दे को आप कहेंगे कि तुम्हारा लिबास, तुम्हारा जो है ना कफन ठीक नहीं था. ये मसला है. ये बात तो मैं ये बता रहा हूँ, ये बड़ा डेलिकेट पॉइंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. तो रेप किसके साथ होता है? किसी जानने वाले के साथ होता है. रेप उसके साथ होता है जिस पे आपका बस चल जाता है. रेप उसके साथ होता है जिसको जो कि प्री प्लान्ड होता है. ठीक है, एंड सो ऑन. यानी रेप के मामले में एट दैट वेरी पॉइंट उस बंदे की ड्रेसिंग का कोई अमल दखल नहीं है. उस पॉइंट पे नहीं होता. ठीक है, अच्छा, जहां तक सेक्सुअल हरासमेंट की बात है, सेक्सुअल हरासमेंट की बात है, स्टडीज शो द ऑपोजिट. सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब है एवरीथिंग एक्सेप्ट रेप. यानी कि कैट कॉलिंग, किसी को आवाजें कसना, सीटियां बजाना, किसी को टच करना, किसी को इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स देना, ये सेक्सुअल हरासमेंट. ऑफिस में कॉलीग को छेड़ देना. ठीक है, ये सारी चीजें किसको होती है? 90% ऑफ द टाइम्स ये स्ट्रेंजर्स के साथ होती है. So you get the point. Like, अपॉर्चुनिस्टिक उसमें आ रहा है. हाँ, इसमें अपॉर्चुनिस्टिक ज्यादा होती है. और इसमें मैक्सिमम टाइम क्लोथिंग मैटर करती है. बिल्कुल. और ये हमारे पास रिसर्चेस पड़ी, मैं अभी इनके ऊपर आता हूं. ठीक है, मैक्सिमम टाइम इसमें क्लोथिंग मैटर करती है. अब एक बंदा है ना, वो मैं बात करूं सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट की, जहां पे एक लड़की गुजर रही है, किसी ने आवाज कसनी है. अच्छा, जरूरी, अच्छा, तो मैं बता रहा हूं मैक्सिमम टाइम क्लोथिंग मैटर करती है. 10% टाइम नहीं भी करती होगी. 10% टाइम को ऐसा खबीस भी होगा कि जो एक लड़की पूरी कवर्ड भी है उसको भी छेड़ रहा है. और उसके रीजन की तरफ भी अभी हम आते हैं कि वो क्यों, हाँ, वो दर्द करता क्यों पहुंचता है. और इसकी मैं आपको एक आला मिसाल देता हूं. वैसे तो रिसर्च पेपर्स भी हैं इसके ऊपर, लेकिन एक छोटा सा जो सोशल एक्सपेरिमेंट हमारी ऑडियंस बड़े आराम से देख सकती है, वो यूट्यूब पे वो वीडियो है जिसमें एक लड़की जो है वो 10 आवर्स के लिए न्यूयॉर्क में वॉक करती है. जिसमें वो जब थोड़े से कह लो कि मॉडर्न क्लोथिंग में वॉक कर रही होती है तो शी इज कैट कॉल्ड ओवर 100 टाइम्स. ठीक है,
اور جب وہ ابایا حجاب پہن کے نکلتی ہے تو کیٹ کالنگ نہیں ہوتا. اور یہ نیو یارک ہے, یہ کوئی مطلب آپ کا کوئی گاؤں نہیں ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے نا. دس از نیو یارک سٹی, جہاں پہ آپ کہتے ہو جی لوگ بڑے انلائٹنڈ ہیں اور بڑے ماڈریٹ ہیں اور بڑے ماشاءاللہ روشن خیال ہیں, ادھر بھی یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ ایک رویہ ہے اس عورت کے ساتھ جہاں پہ وہ ان کے لحاظ سے بڑا نارمل, جہاں عورت آزاد ہے, جہاں عورت آزاد بھی ہے, اور یہ جو کلودنگ ہے ان کے لیے وہاں تو بڑی نارمل ہے. جینز اور ٹی شرٹ کیا چیز ہے وہاں پہ, کچھ بھی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا جو ڈریس ہے وہ پرووک کرتا ہے یا نہیں کرتا کسی کو. بالکل بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ بالکل اگر تو ڈریس پرووک نہیں کرتا تو اینڈ آف ڈسکشن, بات ہی ختم ہوگی, ٹھیک ہے. اگر ڈریس پرووک کرتا ہے تو اس کیس میں پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس کے کیا ریمیفیکیشنز ہو سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ایک اور سوال میں پوچھتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے اپنا کیش ایسے ہی کھلا رکھا ہوا ہے تو کیا یہ کیش کھلا پڑا ہوا کسی کو پرووک کر سکتا ہے کہ وہ چوری کرے؟ ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے نا. اگر میں کہیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹس میں اور ٹرین اسٹیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ اپنے سامان کی حفاظت خود کریں, ٹھیک ہے. بالکل, وہ یہ جیب کتروں سے ہوشیار ہیں, جیب کتروں سے ہوشیار ہیں. تو وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا وہ سامان جو ہے جدھر مرضی رکھ دیں, زماری ہم لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کی ہے. وہ کہتے نہیں, اپنا سامان اپنے پاس رکھیں, اس کی حفاظت کریں, ٹھیک ہے نا. ڈونٹ فلانٹ اٹ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کوئی خاتون جو اگر مثال کے طور پہ وہ جولری, فل جولری پہن کے کسی ایسے ایریا میں چلی جاتی ہے جہاں پہ چور لٹیرے بہت زیادہ ہیں, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا, ٹھیک ہے. ہم ایکسپیکٹ تو نہیں کرتے کہ بندے چوری کرے, اور نہ ہی چوری کرنے والے کو ہم شاباش دے رہے ہیں کہ تم اچھا کیا ہے یا دیٹ عورت ڈیزروڈ اٹ. نو, شی ڈidn't deserve it, but the thing is کہ کچھ رسپانسبلٹی آتی ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, اور آئی تھنک یہ بڑی کامن سینس بات ہے. یہ دس از ویری کامن سینس. اس میں کوئی بہت, یہ کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کوئی بندہ کہے کہ او یہ کیا بات ہوگی, ہو مطلب پاگل ہونے والی بات نہیں ہے. یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ کہیں پہ بھی آپ ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے, اپنی رسپانسبلٹی کریں. بہرحال اگر پھر بھی کچھ ہوتا ہے آپ کو, پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یو آر بلیم وردی اینڈ یو آر دی کلپریٹ. نو, ہوا پھر بھی آپ کے ساتھ ظلم ہی ہے, آپ کے ساتھ ہوئی جاتی ہے. آپ کا فون چوری ہو گیا, بٹوا چوری ہو گیا, پیسے چوری ہو گئے, جولری چوری ہوگی, ہوئی آپ کے ساتھ جاتی ہے. تو یہ ریپ اور ہراسمنٹ پہ جب بات آتی ہے تو یہ آل آف اے سڈن کیوں سارا پرسپیکٹو کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے, اور کیوں لوگوں کی سمجھ اس کی وجہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایک کیٹیگری ہے پورن کے اندر جو ریپ والا جو ہوتا ہے یا بہت زیادہ یعنی اگلے کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ کیٹیگری کے ویڈیوز ہیں جہاں پہ اب یہ جو ویڈیوز یہ کون دیکھ رہا ہے, یہ ٹین ایجرز دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارے ینگ اڈلٹس دیکھ رہے ہیں. ان کو آپ یہ سگنل دے رہے ہیں کیونکہ آپ دکھا رہے ہیں کہ عورت اس کو انجوائے کر رہی ہے, عورت کو انسلٹ کیا جا رہا ہے, گالیاں نکالی جا رہی ہیں, عورت کو مارا جا رہا ہے, ابیوز کیا جا رہا ہے, اور عورت یا تو اس کو انجوائے کر رہی ہے یا وہ نیوٹرل ہے. تو آپ مجھے خود سوچ کے بتائیں کہ فرام اے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو واٹ کائنڈ آف سگنلنگ یو آر ڈوئنگ ٹو دا پیپل ہو آر واچنگ دوز ویڈیوز. وہ کیا عورت کو اب ایک عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ جب ایک معاشرے کی عورت کو دیکھ رہا ہے تو وہ معاشرہ, مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جس مرضی قسم کا کانٹینٹ دکھائیں بچوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے لڑکوں کو جیسا مرضی کانٹینٹ دکھاؤ, ان کی طبیعت پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. وہ روبوٹس تو نہیں ہے, وہ انسان کے بچے ہیں نا, ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام پیدا کیا ہوا ہے. آپ ان کو کرپشن کی طرف لے جا رہے ہیں, آپ ان کو مینٹلی کرپٹ کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپٹ نہ ہو. آپ ان کو گندے قسم کے ویژولز دکھا رہے ہیں اور ایسی سگنلنگ کر رہے ہیں جہاں پہ, اور بلکہ اس کو تو چھوڑیں گے, پون تو چلیں بات کی بات ہے, اپنے ذرا بالی ووڈ کی طرف تو آئیں ذرا 2 منٹ کے لیے. بالی ووڈ کی طرف اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بالی ووڈ میں کتنی ویڈیوز ہیں, کتنی فلمیں ہیں جہاں پہ لڑکی جو ہے وہ نہ کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب ہاں سمجھ رہا ہوتا ہے ہیرو. ہمارے فلموں میں ہم کئی چیزیں بتاتے ہیں, کئی سیکھ ملتی ہیں. جیسے کہ جو پہلی سیکھ ہمیں ملی کہ آپ لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کریے. اگر کوئی لڑکا اس طرح کا برتاؤ کرے, بدتمیزی کرے, زبردستی کرے آپ کے ساتھ, شاید میں نے بھی بہت ساری گستاخیاں کی ہیں اپنی فلموں میں اور مجھے بڑا شرم ہے اس بات کا, نہیں سچ مجھ میں, کیونکہ ہم اس وقت ہم سمجھتے نہیں کہ ہم جو دکھا رہے ہیں یا جو ہم سین کر رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا, اور اس بات کا احساس مجھے آج ہے. جو فلموں میں ہم کو لگتا ہے کہ یار یہ بڑا مزیدار ہے, یہ فن ہے, یہ تو صرف فن ہے, وہ فن بالکل نہیں ہے. ہم چاہے کتنا بھی اپنے دیش کو ڈیفینڈ کریں, چاہے کتنا بھی اپنی فلموں کو ڈیفینڈ کریں, لیکن یہ شرمناک ہے جو ہم ایکچولی میں دکھا رہے ہیں اپنے سنیما کو, اپنی آنے والی پیڑھیوں کو. ہمارا کہنے کا مقصد یہ, میں یہ بار بار ریپیٹ کروں گا, معاشرے کو جب آپ سیکشولی فرسٹریٹ کریں گے نا اس قسم کی کانٹینٹ کے ساتھ, اس قسم کی لٹرلی میں ورڈ یوز کروں گا بکواس کے ساتھ, جب آپ معاشرے کو فرسٹریٹ کریں گے نا تو اس کا نشانہ وہ پورن سٹارز, وہ مووی سٹارز نہیں ہوں گے, اس کا نشانہ کوئی غریب کا بچہ ہوگا جو اس کے سامنے آ جائے گا. پورا ہمارا پریمس آج کا یہ ہے, اور میں یہ بار بار ریپیٹ کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے, کیونکہ آئی نو ابھی بھی کوئی پوچھے گا کہ وہ بچے کیوں ریپ ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں ریپ ہو رہے ہیں بچے, میں آپ کو بتا رہا ہوں مردے کیوں ریپ ہو رہے ہیں, اللہ معاف کرے, میں بتا رہا ہوں جانور کیوں ریپ ہو رہے ہیں. اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے معاشرے کے اندر اتنا زیادہ فلت
پھینک دیا ہوا ہے تھرو سوشل میڈیا, تھرو مین اسٹریم میڈیا, کہ آپ نے معاشرے کو آدھا پاگل کیا ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ میرے پاس آتے ہیں نا ہیلپ لینے کے لیے کہ جی ہمارے ساتھ ہوا, آپ یقین کریں ان میں سے زیادہ تر لوگ, ان سے جب بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں بچپن میں ابیوز ہوا ہوں. کس نے ابیوز کیا ہے؟ چاچا نے, ماموں نے, بھائی نے, کزن نے, فلاں نے, ڈمکان نے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی پروکسیمٹی میں ہیں. یہ کیوں ہے ہمارے معاشرے میں انسیسٹ, یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں, ہمارے معاشرے میں انسیسٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ زیادہ تر لوگ جو ریپ ہو رہے ہیں, زیادہ تر لوگ جو ریپ ہو رہے ہیں وہ اپنوں کے ہاتھوں ریپ ہو رہے ہیں. صحیح. ابو کے بیسٹ فرینڈ آئے ہوئے تھے, انہوں نے یہ کیا, وہ میرے کزن کا دوست آیا ہوا تھا اس نے کیا, ماموں چاچو بڑے رشتے دار, رشتے دار کریں, بہنوئی نے کیا, بردر ان لا نے کیا. یعنی آپ سوچیں کہ وہ, میں نے جو آپ کو پہلے ریسرچ بتایا تھا نا کہ اسٹڈیز میں کیا ہے کہ جو لوگ بھی ریپسٹ ہوتے ہیں نا وہ ریپ کس کا کرتے ہیں, ان کا کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں 90% آف دا ٹائمز. آپ کو میں بتاؤں آنیسٹ ٹو گاڈ, آئی سوئر اپون اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میرے پاس جتنے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, لوگ آتے ہیں زیاد بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آپ یقین کریں آدھے, مجھے لگتا ہے میری رائے کے مطابق جتنے لوگوں سے میں ڈیل کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے آدھا پاکستان جو ہے نا بچپن میں